حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب برات مل ہی جائے، یعنی اگر مجھے شب توبہ مل ہی جائے، شعبان کی 15ویں رات مل ہی جائے، اور اگر اللہ اس میں مجھے دعا کی توفیق دے ہی دے تو میں کیا دعا مانگوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے اپنا دست حق بلند فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اور حضور نے فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ سے 4 چیزیں مانگ، اللہ سے 4 چیزیں مانگ۔ سب سے پہلا حضور نے فرمایا اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے اس کی رحمت مانگ۔ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے عافیت مانگ، اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے رزق حلال مانگ۔ پہلا فرمایا کہ اللہ کریم سے توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، لیکن توبہ ایسی کہ جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ سے توبہ کرو لیکن ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو۔ یہ نہیں کہ گناہ کرو پھر اس گناہ سے توبہ کرو، پھر وہی گناہ کرو پھر اس سے توبہ کر لو، پھر وہی گناہ کرو پھر اس سے توبہ کر لو، ایسی توبہ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے توبۃ نصوحا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ایسی توبہ ہے کہ جب کسی گناہ سے توبۃ نصوحا کر لی جائے تو پھر انسان دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں توبہ کرو، لیکن یاد رکھنا جو شخص ایک گناہ سے توبہ کرے پھر وہ گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر وہ گناہ کرے، در حقیقت وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ اور اللہ سے اس کی رحمت کیسے مانگو؟ رحمت جانتے ہو مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شیخ حضرت بایزید بستامی، جب ان کا وصال ہوا وہ اپنے ایک مرید کو خواب میں ملے، ایک خلیفہ کو، اپنے ایک خلیفہ کو خواب میں ملے۔ اس نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا پوچھا، کیا سوال و جواب ہوئے؟ حضرت بایزید نے فرمایا اللہ نے میرے سے ایک سوال کیا، میں نے ایک سوال کا جواب دیا، اللہ نے میرے سے دوسرا سوال ہی نہ کیا اور مجھے پار فرما دیا، مجھے پار فرما دیا، مجھے پاس فرما دیا۔ خلیفے نے پوچھا، مرید نے پوچھا حضور وہ سوال کیا تھا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، جب میری روح نکلی، میری اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا بایزید کیا لایا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ جب فقیر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو کچھ لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ آتا ہے اور لینے کے لیے آتا ہے۔ یا اللہ فقیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کچھ دینے نہیں جاتا بلکہ کچھ لینے جاتا ہے۔ یا اللہ بایزید تیرا فقیر ہے اور تجھ سے رحم کی بھیک لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرا رحم پہ توقع رکھی، جا میں نے تیری ساری عبادت پر قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ سے رحم مانگو اور اس کے رحم پر پھر ایسی ہی امید رکھو۔ اللہ کے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں حضور کے آنے کے بعد دنیا والوں پر عذاب دینا بند کر چکا ہوں، عذاب نہیں دیتا۔ اگر میں اب زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ فرماؤں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، جو میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور جب اللہ کے رحم مانگو اور اس کے رحم پہ یقین رکھو تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز ہے۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ حضور میں بہت گناہگار ہوں، ذرا مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حساب اللہ لے گا۔ قیامت کے دن کون حساب لے گا؟ اللہ حساب لے گا۔ حضور سے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ اللہ جو کریم ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ۔
یا رسول اللہ وہ اللہ جو رحمان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ۔ یا رسول اللہ وہی جو فرماتا ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، وہی اللہ؟ حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ۔ وہ اٹھا اور روایات میں آتا ہے حضور کے سامنے رقص شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا سرکار آیا تو بہت فکر میں تھا لیکن اب بے فکرہ ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے، قریب تاجروں کی طرح تولتا نہیں ہے بلکہ توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ سرکار اگر وہ حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ اگر وہ رحمان حساب لے گا، اگر وہ رحمان حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، تیسرا اللہ سے مانگو تو رزق حلال مانگو، رزق حلال مانگو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا گیا، حرام کا لقمہ چلا گیا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ سے مانگو رزق حلال مانگو۔ آج کی رات وہ رات ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات، یہ شب توبہ، یہ شب برات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ کریم اس رات میں جبریل امین کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل آج آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، آج ریت کے ذروں سے بڑھ کر، آج درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر گناہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آج درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات خشیت الہی کی رات ہے، جیسا اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کانپ اٹھے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا آ جائے؟ آج اگر کوئی ایک رات عبادت کر لے، آج اگر کوئی 4 نفل پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے اب تو مجھے خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو میں جنت کے دروازے پہ اپنا نام لکھایا ہوں، اب تو میں جنت میں پلاٹ خرید کے آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ خشیت الہی ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے تو جتنا آگے بڑھو گے اتنا اللہ کا خوف ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آیت آئی کہ قیامت کے دن تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور تمہیں اس پہ حساب دینا ہوگا۔ عمر فاروق غش کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتی ہے تو رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ میں تو اپنے ایک لمحے کا حساب بھی نہیں دے سکتا اور تو کہہ رہا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا۔ تڑپ کے کہتے ہیں کہ کاش عمر پیدا ہی نہ ہوتا، کاش عمر ایک تنکا ہوتا کہ اس کو اللہ کے حضور پیش نہ ہونا پڑتا، اللہ کے حضور جواب دینا ہونا پڑتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ جنتی ہے، ویسے ہر جنتی جنت کو رش کے دیکھے گا، ابو بکر وہ ہے جس کو جنت رش کے دیکھے گی۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے، ویسے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے کہ جنت کا ہر کولا خواہش کرتا ہے کہ کاش ابو بکر کے قدم میرے سر کا تاج بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں ویسے ہر شخص جنت میں جا کے خوش ہوگا، ابو بکر وہ ہے کہ جب ابو بکر جائے گا جنت ابو بکر کا استقبال کرے گی اور جنت کا پتا پتا چھوبے گا کہ ابو بکر آ گیا ہے، ابو بکر آ گیا ہے۔ جنت
جنت کا ابو بکر مرحبا مرحبا کی صداؤں سے جنت ابو بکر کا استقبال کرے گی. وہ ابو بکر صدیق جب کوئی خشیت الہی کی آیت پڑھتے تو تڑپ تڑپ کے کہا کرتے یا اللہ کاش ابو بکر ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا, کاش ابو بکر گھاس ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا کہ قیامت کے دن ابو بکر تیرا سامنا کرنے کی جرات نہیں.